गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या आप में से कोई जानता है कि जापान पर एटमी हमले के दौरान जिस बम को इस्तेमाल किया गया उसका क्या नाम था, उसका कितना वज़न था और उसको कितनी ऊंचाई से फेंका गया, किस टाइम पर फेंका गया और इस हमले से कितना नुकसान हुआ। क्या जापान के बेगुनाह लोगों को पहले से पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है? और अगर आपको इन सब बातों के बारे में नहीं पता तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 5 अगस्त 1945 की शाम थी। सूरज की अलविदाई किरणें बहुत तेज़ी से जापान के इलाकों से जाती जा रही थी और अंधेरा जापान का मुकद्दर बनता जा रहा था। ये एटमी हमले से पहले की रात थी और लिटिल बम नामी अमेरिकी एटम बम सुबह जापान के शहर हिरोशिमा में बसने वाले 2 लाख के करीब जापानी शहरियों की ना सिर्फ जिंदगी खत्म करने वाला था बल्कि पूरे के पूरे हिरोशिमा शहर को ही खत्म करने वाला था। जापान और अमेरिका एक दूसरे पर अपनी पूरी कुव्वत से हमले करने में मसरूफ थे, मगर एक आम जापानी शहरी की जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी थी। अंडे, दूध और काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें दुकानों से ख़त्म हो चुकी थी और सब्जियां सोने के भाव बिकती थी और पेट्रोल आम शहरी की पहुंच से दूर हो चुका था। सड़कों पर गाड़ियां ना होने के बराबर थी। सिर्फ और सिर्फ फौजी ट्रक नजर आते थे या तो फिर सिर्फ पैदल और साइकिल सवार लोग नजर आते थे। जब दूसरी जंग अजीम का आगाज हुआ था तब जापान के इस शहर में तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा लोग बसते थे। हिरोशिमा जापानी फौज के लिए इंतहाई अहम शहर था क्योंकि ये शहर जापानी फौज को जंग जारी रखने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करता था। यही वजह है कि जापान की फौज ने हिरोशिमा में रहने वालों की बड़ी तादाद को जापान के दूसरे शहरों में मुंतकिल कर दिया था। अब इस शहर में सिर्फ 2 लाख के करीब लोग रहते थे जो ये नहीं जानते थे कि हिरोशिमा के आसमान पर उतरी ये रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात है। 5 अगस्त 1945 हिरोशिमा में रात के 11 बज रहे थे और वो अमेरिकी त्यारा जिसने सुबह हिरोशिमा के शहर को दुनिया से मिटाना था वो टीनियन जजीरे पर खड़ा था। टीनियन का वक्त हिरोशिमा से तकरीबन 1 घंटा आगे है, इसलिए टीनियन में 6 अगस्त 1945 की खौफनाक तारीख का आगाज हो चुका था। जापान के किस शहर पर एटम बम गिराया जाए, अमेरिका ने इसके लिए जापान के 4 शहरों को चुना था और उन 4 शहरों के नाम थे हिरोशिमा, नागासाकी, कोकुरा और फिर नागिटा शहर था। पर इन 4 शहरों में से सबसे पहले किस शहर पर एटम बम गिराया जाए, अमेरिका ने इस पर गौर फिक्र की और फिर अमेरिका ने यह फैसला किया क्योंकि हिरोशिमा फौजी और सनती इतबार से बड़ा अहम शहर है, इसलिए सबसे पहले एटम बम इसी पर गिराया जाए। इन अहम फैसलों के अलावा अमेरिका ने एक और फैसला किया कि जापान पर एटमी बम गिराने वाले जहाज को कर्नल पॉल उड़ाएगा। कर्नल पॉल 2 लाख जापानी शहरों को मौत के घाट उड़ाने के लिए पहले से ही तैयार था। उसे इस बात पर ज़रा भी अफसोस नहीं था कि वो अब से कुछ घंटों के बाद जहां वो दुनिया का पहला एटमी हथियार गिराने वाला है वहां लोग पिघल जाएंगे और तड़प तड़प कर मर जाएंगे। जहाज में 9,700 पाउंड वजनी लिटिल बम नामी एटम बम रखा गया और कर्नल पॉल एटम बम वाले इस जहाज को लेकर जाने के लिए तैयार था। कर्नल पॉल जिस जहाज में जापानियों के लिए क़यामत लेकर जा रहा था, उसने उस त्यारे का नाम अपनी मां के नाम पर इनोला रखा था। कर्नल पॉल ने रात 12 बजे आखिरी ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हमारा हदफ हिरोशिमा ही रहेगा और इसके 15 मिनट बाद रात 12:15 पर इस खतरनाक मिशन की कामयाबी के लिए दुआ की गई। अमेरिका के इस इंतहाई खतरनाक और खौफनाक मिशन के लिए
3 جہاز رات کو 1:35 پر جاپان کے موسم اور حالات کا معائنہ کرنے کے لیے جاپان کے 3 مختلف شہروں میں بھیجے گئے: ناگاساکی، ہیروشیما اور کوکورا میں۔ 3 امریکی جہازوں کا جاپان کے 3 مختلف شہروں کی طرف روانہ ہونے کا مقصد یہ تھا کہ اگر امریکہ کسی وجہ سے ہیروشیما پر ایٹم بم گرانے میں ناکام ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کوکورا یا پھر ناگاساکی پر گرایا جائے گا۔ 2:27 پر اس جہاز کا انجن سٹارٹ کیا گیا جس میں ایٹم بم رکھا گیا تھا۔ جہاز تینین ایئرپورٹ کے رن وے پر تیار کھڑا تھا۔ تینین میں ابھی رات کا اندھیرا ہی تھا، پر یہ اندھیرا اب سے تھوڑی ہی دیر بعد جاپانیوں کی زندگی میں جانے والے اندھیرے سے زیادہ گہرا نہیں تھا۔ 2:45 پر جہاز کے پائلٹ کرنل پول نے جہاز کے کو پائلٹ رابرٹ سے کہا کہ چلو چلتے ہیں۔ 2:50 پر جہاز ایٹم بم لے کر ہوا میں بلند ہو گیا اور یوں جاپانیوں کے لیے قیامت قریب آنا شروع ہو گئی۔ یہ 6 اگست 1945 کا دن تھا۔ سورج جاپان کے شہروں میں نکلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ہیروشیما میں زندگی معمول کے مطابق تھی۔ یہ سب شہری صبح اٹھنے کی تیاری میں مصروف تھے اور وہ یہ بات بالکل بھی نہیں جانتے تھے کہ موت ان کے بالکل قریب پہنچ چکی ہے۔ امریکہ کا جنگی طیارہ ایٹم بم لیے جاپان کی فضا کے قریب پہنچتا جا رہا تھا۔ جاپانی وقت کے مطابق صبح کے 6:15 پر جہاز کے عملے نے ایٹم بم کو گرانے کے لیے ضروری اقدامات شروع کر دیے اور آخر میں انہوں نے ایٹم بم کی سیفٹی پن بھی نکال دی۔ وہ جہاز جو ہیروشیما کے شہر میں موسم اور حالات کا جائزہ لینے روانہ ہوا تھا، اس نے 7:24 پر کرنل پول کو پیغام دیا کہ ہیروشیما کا موسم صاف اور ایٹم بم گرانے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ اس کے بعد وہ جہاز ہیروشیما کے حالات کو بتا کر روانہ ہو گیا۔ ہیروشیما میں رہنے والے 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے پاس اپنی زندگی بچانے کے لیے صرف ایک ہی راستہ تھا اور وہ یہ کہ وہ ہیروشیما شہر سے باہر نکل جاتے، اور ایسا کرنے کے لیے ان کے پاس صرف اور صرف 45 منٹ تھے۔ لیکن وہ بیچارے کرتے بھی تو کیا کرتے؟ وہ تو بالکل بھی نہیں جانتے تھے کہ امریکہ ان پر ایٹم بم گرانے والا ہے، جس سے ان کے سارے خواب، ان کے سارا شہر اور ان کی ساری زندگی ختم ہونے والی تھی۔ ایٹمی حملہ ہونے سے صرف 15 منٹ پہلے کچھ جاپانی شہریوں نے اپنے ملک کی فضا میں نہایت نیچی پرواز کرتے ہوئے 3 امریکی جہازوں کو دیکھا تھا جو ہیروشیما کی طرف بڑھ رہے تھے، اور اسی طرح وقت جاپانیوں کے ہاتھ سے تیزی سے گزرتا گیا اور جاپانیوں کے لیے 8:15 کا وہ خطرناک وقت بھی آ گیا جب جہاز ہیروشیما کے اوپر نمودار ہوا، اور پھر جہاز 31,000 فیٹ کی بلندی پر جا پہنچا، اور جیسے ہی جہاز 31,600 فیٹ کی بلندی پر پہنچا، جہاز سے 9,700 پاؤنڈ یعنی 4,400 کلوگرام وزنی ایٹم بم کو ہیروشیما کی وادی کی جانب گرا دیا گیا۔ ایٹم بم تیزی سے زمین کی طرف بڑھنے لگا اور کرنل پول نے تیز رفتار کے ساتھ اپنے جہاز کا رخ تبدیل کیا تاکہ ایٹم بم کے دھماکے سے جہاز کو بچایا جا سکے۔ صرف 40 سیکنڈ کے بعد ایٹم بم ہیروشیما کی آبادی سے 19,000 فیٹ کی بلندی پر پھٹ گیا، اور بم پھٹنے کے صرف مائکرو سیکنڈ بعد یعنی جتنی دیر میں ایک بجلی کا بلب آن ہوتا ہے، ہیروشیما میں درجہ حرارت 6,000 ڈگری سینٹی گریڈ پر چلے گی، جو کہ سورج کی درجہ حرارت سے بھی بہت زیادہ ہے، پر یہ درجہ حرارت صرف چند سیکنڈ کے لیے رہی۔ 1 میل کے دائرے کے اندر ہر چیز جل کر بھسم ہو گئی۔ ایٹم بم پھٹنے کے صرف 1 سیکنڈ کے اندر 70,000 لوگ بھاپ بن کر اٹھ گئے۔ ان کو چیخ تک مارنے کا موقع نہیں ملا۔ جس وقت ایٹم بم پھٹا تھا، ہیروشیما کے ایک بینک کی برانچ کے باہر کوئی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔
وہ انتہائی گرم ہوا اور تیز شعاؤں سے اسی لمحے بھاپ بن کر اٹھ گیا، اور اس کے سائے کے نشان بینک کی برانچ کی سیڑھیوں پر رہ گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مرنے والوں کی تعداد 1,00,000 سے اوپر چلی گئی تھی، اور نہ ہوا میں اڑنے والا کوئی پرندہ زندہ رہا اور نہ ہی زمین پر رہنے والا کوئی انسان۔ شہر میں ہر طرف آگ ہی آگ تھی، شہر پر دھوئیں کے بادل چھا چکے تھے، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ایٹم بم کا دھماکہ اتنا طاقتور تھا کہ 31,000 بلندی پر اڑنے والا جہاز بھی ایک دفعہ اپنا کنٹرول کھو بیٹھا تھا۔ پورے جاپان کا ہیروشیما سے رابطہ کٹ چکا تھا، جس کی وجہ سے جاپان میں رہنے والوں کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ہیروشیما میں کیسی قیامت آئی ہے۔ کچھ دیر بعد ایک جاپانی جہاز کو ہیروشیما کی طرف روانہ کیا گیا کہ وہ حالات کا جائزہ لے سکے۔ یہ جہاز ہیروشیما کی فضا میں 3 گھنٹے تک رہا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس جہاز کے پائلٹ نے واپسی آ کر صرف یہ بتایا کہ اسے صرف دھوئیں کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آیا۔ ہیروشیما میں کیسی قیامت آئی تھی، اس کا پتہ دنیا کو تب چلا جب 6 اگست 1945 کو واشنگٹن ڈی سی کے وقت کے مطابق صبح 11 بجے امریکی صدر کا بیان امریکی ریڈیو پر سنائی دیا، جس میں دنیا نے یہ سنا کہ امریکہ نے جاپان پر ایک نئے قسم کا بم پھینک دیا ہے، جسے ایٹم بم کہتے ہیں۔ امریکی صدر نے اپنے بیان میں جاپان کو دھمکی دی کہ اگر جاپان اپنے ہتھیار نہیں ڈالے تو امریکہ جاپان کے دوسرے شہروں پر بھی ایسے ہی تباہ کن حملے کرے گا۔ کہاں گئی انسانیت، پرندوں سے محبت، ماحول سے دوستی اور نہ جانے کیا کیا۔ اور مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ نالج ضرور ملا ہوگا۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔